بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسلام میں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔ اسلام میں اللہ کے حقوق بھی بتائے لے اور بندوں پر کیا حق ہے وہ بھی ہے۔ حقوق اللہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں نرمی کروں گا۔ اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر، اس میں نرمی کروں گا، اس کی پکڑ زیادہ سخت نہیں ہے۔ لیکن حقوق العباد کے بارے میں آتا ہے کہ حقوق العباد کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بندوں پر حق۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سکھانا یا سمجھانا ہوتا تھا تو پہلے سے ایک سوال کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں سمیت آئے گا۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں سمیت آئے گا، ساتھ ہی ساتھ اس نے چوری کی ہوں گی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، مطلب اس میں سب کچھ، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا۔ بندوں کے حق کی بات ہے اس حدیث میں۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ کل قیامت کے دن یہ سارے کے سارے حقدار آ کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم کو انصاف۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جو بندے نے یہ سب کر کے آیا دنیا کے اندر، ستا کے آیا، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھا کے آیا، کسی کا دل دکھا کے آیا، کسی کی چولی کر کے آیا، ان کی نیکی اللہ تعالیٰ لے کے ان کو دے دیں گے، اس حقداروں کو، اور ان کی برائی لے کے اللہ تعالیٰ اس انسان کو دے دیں گے۔ جو پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آیا ہوں گا، اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ دوسروں کے گناہ اپنے سر پہ لے کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ برابر نیکی لے کے آئیں گا، نیکیوں سمیت آئیں گا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی ساری نیکی دھری کے دھری رہ جائیں گی اور دوسروں کے گناہ کی بدولت جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر معاشرت نہ ہونے کی وجہ سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ معاملات نہ ہونے کی وجہ سے حقوق العباد پوری طرح سے تباہ و برباد ہو گئے۔ معاشرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہونے کی وجہ سے، معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہونے کی وجہ سے حقوق العباد بندوں کے ساتھ جو معاملے تھے وہ پوری طرح سے تباہ و برباد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے وہ پورے کے پورے تباہ و برباد ہو گئے، تہس نہس ہو گئے۔ دیکھو حالات پہ اور ماحول پہ نظر ڈال کے دیکھو، اچھی طرح سے غور کرو اس بات کے اوپر۔ وہ امت جس کو اللہ رب العزت نے خیر امت کا لقب دیا تھا قرآن پاک میں، تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے،
تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وہ خیر امت بدترین امت بن گئی دین کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے۔ دین کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی